آپ کا احترام ہے. ہم اس علاقے میں مجھے جنگی صاحب کی باتیں سن کے بڑی خوشی ہوئی. میں تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں. بابا جی کی تعریف اگر میں اپنے منہ سے کروں تو وہ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور بابا جی کا آج تک اختلاف ہم سے رہا ہے کہ آپ جو ہماری اولاد ہو وہ بھی میری لائن پہ چلو. ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, کریں گے. ابھی ہم یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بابا جی کی وہ چھوڑی ہوئی جو لائن تھی, اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو یہ سارا زمانہ ہمیں نالائق کہے گا کہ اچھے باپ کی اولاد تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی وہ طریقہ کار کو چھوڑ دیا. تو ہم اسی طریقہ کو لے کے چل رہے ہیں. اسی طریقے سے یہاں سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ہماری, وہی ہم کام بڑے ڈھنگ سے جو ہماری سمجھ بوجھ میں ہے وہ کر رہے ہیں. وہ بھی اس لیے کہ یہ بھی بابے کا مشن ہے. آپ سب کے ذمہ, بلکہ میرا چھوٹا بھائی ہے فرد صاحب, ان سب کے ذمہ سورہ رحمان ہے اور میرے ذمہ صرف انسانیت کی خدمت ہے. آپ لوگوں کو سورہ رحمان سنا کر اور میں نے اس فیلڈ کو چنا ہے کہ جس کو بابا جی نے چھوڑا تھا اور جس میں مجھے لذت اور مزہ محسوس ہو رہا ہے, وہ ابھی اس میں آؤں گا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی ضرور, کیونکہ یہ کلامے پر حق ہے اور ہمیں اس پہ یقین ہے. اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے اور یہاں پہ کام بھی سورہ رحمان پہ بہت ہو رہا ہے. تو میں بابا جی کے چند اخبار دہرانا چاہتا ہوں جو آج پہلی دفعہ میں اپنی کچاہٹ کو دور کرتے ہوئے جنگی صاحب کے الفاظ کو سننے کے بعد میں مجبور ہوں کہ میں وہ سنا دوں. یہ ان کی موجودگی میں کبھی ضرورت نہیں کرتا. ان کی پیٹھ کے پیچھے ہم طبلہ ضرور بجاتے ہیں, وہ ہمارا حق بھی ہے, کیونکہ اولاد ہونے کے ناطے یہ ہم پہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف کا ذکر کریں. کوئی برا سمجھے, کسی زمانے میں ہمارا خاندان ہچکچاہٹ محسوس کرتا تھا, ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ آپ نے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم پیر کاکی ٹاٹ کی اولاد ہیں. ہم پریس والوں سے منہ چھپاتے تھے کہ ان کو پتہ نہ چل جائے. لیکن وقت آیا, دیکھا کہ ایک عظیم شخصیت جس نے اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کی, اور بابا جی کی آپ دیکھ لیں کہ یہاں اس دور میں یہاں تعلیم کی بہت کمی ہے. بابا جی نے اپنی اسکالرشپ کے ذریعے ان ذہین اسٹوڈنٹوں کو جن میں اہلیت, صلاحیت, قابلیت تھی, انہیں انہوں نے اپنی جیب سے اسکالرشپ دے کے یونیورسٹیوں تک پڑھایا. اور ان کے پڑھائے ہوئے وہ اسٹوڈنٹ آج یا تو وکیل ہیں یا ڈاکٹر ہیں. اور ان کے شہر میں ایک ڈاکٹر ہے جس کا بہت بڑا نام ہے, ڈاکٹر عبد النواز صاحب, وہ ڈی ایچ او بھی ہیں. وہ آج کھلے بندوں اقرار کرتے ہیں کہ مجھے اس مقام پہ پہنچانے والے صفدر بخاری صاحب ہیں. ایک للہ ٹاؤن میں ایک ڈاکٹر ہیں, ان کا حضروں میں بہت بڑا ہاسپیٹل ہے, وہ بھی اقرار یہ کرتے ہیں کہ مجھے اس مقام پہ پہنچانے والے صفدر بخاری صاحب ہیں. یہ ان کی وہ سابقہ کارنامے ہیں جو انہوں نے بغیر کسی سیاست کے, بغیر کسی ووٹ کے لالچ کے اس علاقے کی خدمت کو سر انجام دیا. مجھے ان کے وہ اقوال پسند ہیں جب انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ بابا بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے نفرت کرتے ہو. میرے پاس ملا آتے ہیں, ناخان آتے ہیں, مختلف طبقہ فکر کے لوگ آتے ہیں جو مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ تو یہ جو کام کر رہے ہیں یہاں اسلام میں اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے, یہ کاکیوں کا یہ چکر, یہ پیر کاکی تاڑ, یہ کیا ہے. میں تو فخر سے بتاتا ہوں کہ ہم ان کے بیٹے ہیں جنہوں نے خود اپنا سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ وقف کر دیا اور گندگی کو سینے سے لگا کے اسے صفائی میں تبدیل کر دیا. تو ہمیں کیا آ رہا ہے, ہم تو اور بابا جی کا وہ قول مجھے بڑا پسند ہے کہ بابا یہ جو مولوی ہیں یہ صرف زبانی باتیں کرتے ہیں, یہ پریکٹیکلی نہیں کرتے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نانے کی سنت پہ, محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت پہ عمل کر کے میں نے نبی کریم کی ایک سنت کو اپنا لیا ہے. وہ کیا کہ رسول کی یہ سنت تھی کہ وہ کوڑا کرکٹ پھینکے, یہ اس کا کردار ہے. میرے نبی کا کردار یہ ہے کہ جب کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بیمار ہو جائے تو میں اسے دوا بھی دوں, اس کی خیریت بھی دریافت کروں. میرے دادے کا, چونکہ میں یہ اکثر کہتے ہیں کہ میں نسل حیدر قرار ہوں, فرار کی نسل سے نہیں ہوں, قرار کی نسل سے ہوں. اور یہ میں نے اپنے دادے کی ایک سنت کو اپنا لیا
کہ ہم اپنے قاتلوں کو شربت کا گلاس دیتے ہیں، جو مجھے برا بھلا کہتے ہیں میں ان کو ہمیشہ سینے سے لگاتا ہوں۔ تو یہ وہ ان کی گریٹنس ہے کہ انہوں نے ہمیشہ، کسی زمانے میں خبریں والوں نے ان کے خلاف جو نیگیٹو رپورٹنگ کی، میرے خیال ہے وہ ایک انتہا کی نیگیٹو رپورٹنگ تھی، اور چند احباب ان کے پاس گئے جو ان کے عقیدت مند تھے، محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ بابا جی آپ یہ وکالت نامہ ہے، اس پہ آپ سائن کر دیں تاکہ ہم رسپیکٹ ڈیمیج کا اس اخبار کے خلاف کیس کر سکیں۔ تو ان کے وہ چند تاریخی الفاظ تھے، وہ کہتے ہیں کہ بابا عزت کا دعویٰ وہ کرتا ہے جس کی عزت ہو، جس نے اپنی عزت کو طلاق دے دی ہو وہ کس عزت کا دعویٰ کرے گا۔ اگر خبریں والے نے یہ لکھا ہے تو آپ اگر ہو سکے تو یہ پیغام کنوے کریں کہ وہ کل کی اخبار میں اس سے بھی زیادہ غلیظ لگے، کیونکہ مجھے غلاظت سے پیار ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اتنا کرٹیسائز کیا جائے کہ لوگ مجھ سے متنفر ہو جائیں، میں ایک کونے میں رہ کے اپنے مشن کو چلا سکوں، جس کے نصیبے میں ہو چلے۔ تو میں پاکستان والوں کا بھی شکر گزار ہوں، نیوز والوں کا بھی شکر گزار ہوں، خبریں والوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ انہوں نے جن اخباروں نے نیگیٹو انداز میں ان کی رپورٹنگ کی، انہوں نے بابا کو انٹرنیشنل شخصیت بنا دیا۔ انہوں نے گندگی سے نفرت کرنے کی بجائے سے پیار کیا، اور یہ پیار آج ان کو پوری دنیا میں مقبول کیے ہوئے ہے۔ اگر یہ یہاں رہتے تو پنڈی ڈویژن تک ان کی شہرت ہوتی۔ آج یہ انٹرنیشنل سطح پہ انسانیت کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ کسی کو بھلا لگے تو وہ بھی خوش رہے، جس کو بھلا نہ لگے وہ بھی خوش رہے، کیونکہ بابے کمیشن ہی نہیں۔ جی جی اب بات یہ ہے جی کہ ہم بھی بابے کے پیغام کو آپ تک کریں، جس کو نہ پسند آئے خدا اس کا بھی بھلا کرے۔ مقصد کیا ہے کہ اگر کوئی بابے کو برا بھلا کہتا ہے تو کم از کم وہ اپنے جذبات کا اظہار کر کے وہ ذہنی طور پہ سکون تو محسوس کرتا ہے۔ ہمارا یہی مشن ہے کہ آپ اگر گندگی بھی کہتے ہیں تو کم از کم آپ کا ذہن تو مطمئن ہو گیا نا کہ میں نے بابے کو دو چار غلط باتیں کہہ دی، کوئی غلط الفاظ کہہ دیے۔ ہم اس کے بدلے میں آپ کو سینے سے لگائیں گے، آپ کو محبت کریں گے، آنکھیں دیدہ و دل فرش سے راہ کر دیں گے، آپ کو محبت سے دیکھیں گے۔ کیوں کہ ہمارے یہی ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر ان کے طریقہ کار کو نہیں اپنائیں گے، یہاں یقین کریں کہ جب نیگیٹو رپورٹنگ ہوئی تو مجھے خبریں والوں نے کہا، میرے جو دوست تھے یہاں پہ جن کو نہیں پتہ تھا کہ میں بابا صفدر بخاری صاحب پیر کاکی طاہر صاحب کا بیٹا ہوں، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یار ہمیں آج پتہ لگا تم لوگ تو اس علاقے کے زمیندار ہو، بڑے شریف لوگ ہو، مذہبی لوگ ہو، تمہارا رحم، تمہارا تو بڑا نام ہے اس علاقے میں مذہب میں، تو ہمیں آج پتہ لگا تمہارا باپ اس طرح۔ میں نے کہا الو کے پٹھو یہ تمہاری کلی غلط ذہنیت ہے۔ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ مجھے فخر ہے ان پہ کہ جنہوں نے دیکھیں کوئی باپ بھی اس کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو، اولاد ہو، دنیا کی ہر اسیٹ معاشہ ہو، اور یہاں پہ پوری ڈویژن جس بابے کو سلام کرتی ہو، وہ پیٹ پہ جا کے اسے ٹھکرا کے لاہور کی ہیرا منڈی میں تبلیغ کر کے 70 سے زائد قیدیوں کو گندگی سے چھڑا کے ان کے نکاح پڑھوا دے، تو اس سے بڑی کو خدمت ہو سکتی۔ اگر بابے کی اس تبلیغ پہ کسی کو ناراضگی ہو، کسی کا دل دکھ کر رہا ہو، ان کو اس کی ادا پسند نہ ہو، اس پہ اعتراض ہو، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن یہ مشن انشاءاللہ ہر صورت میں ہر طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ اس کو اب دنیا کی کوئی طاقت اس لیے نہیں روک سکتی کہ اسد گیلانی جیسے میرے جوان بھائی، یہ جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں یہ پنجاب یونیورسٹی سے آئے ہیں، یہ ڈاکٹر، یہ ینگ جنریشن، اور اس کو جتنی بھی لوگ چلا رہے ہیں، اس میں الحمدللہ فخر کی بات یہ ہے کہ بابا جی کا عقیدت مندوں میں کوئی بھی بی اے گریجویٹ سے کم ان کا عقیدت مند نہیں ہے، اور ینگ جنریشن پاگل پن سے چلا رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ پرچم لے کے بڑی تیزی سے گیلانی صاحب کی قیادت میں، ڈاکٹر جاوید کی قیادت میں، میرے ان یونیورسٹی کے دوستوں کی قیادت میں، مال صاحب کی قیادت میں اب یہ چلے گا انشاءاللہ۔ انسانیت کی بقا کے لیے ہمارا یہ جاری رہے گا۔ اور میں آخر میں کیا عرض کروں گا، روبی نیازی صاحب کی بڑی چونکہ نام بھی ہے، ان کے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں اکثر ایسے ہیں جو سورہ رحمان اور بابا جی سے کم دلچسپی رکھتے ہیں اور روبی نیازی سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ
وہ کیا ایک مجھے ٹوٹا پھوٹا مصرع یاد آ رہا ہے کہ ایک شعر ہے اہل جفا ہم تو وفا کرتے رہیں گے، کر پیار خطا ہے تو خطا کرتے رہیں گے. اور وہ مجھے وجود زن سے ہے کائنات کا رنگ، کیونکہ ان کاکیوں کے دم سے ہی یہ کاکیاں نہ ہوتی تو ماں کا رشتہ نہ ہوتا، بیٹی کا رشتہ نہ ہوتا، بیوی کا رشتہ نہ ہوتا، بہن کا رشتہ نہ ہوتا. تو یہ خوبصورت ہتھیار استعمال نہیں کریں گے تو یقین کریں بڈھے ساری بابا جی کے بات سنیں گے، ینگ جنریشن نہیں سنیں گی. اور بابا جی کے اور ہم نے یہ ہتھیار استعمال کرنا ہے. اور ایک دن میں نے بھی تجربہ کیا، وہ ایک ریمبو صاحب ہیں بڑے اچھے نامور، میں نے بھی کسی طریقے سے ان کو ٹیلی فون پہ چکنی چپٹی باتیں کر کے ان کو پھنسا لیا. مجھے وہ بابا بن دیکھے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے، بن دیکھے کوئی ایمان لے آئے. تو وہ ریمبو صاحب مجھے کہتے ہیں کہ یار میں آج کل میری ساری فلمیں خلاف ہو رہی ہیں، سٹیج ڈرامے خلاف ہو رہے ہیں. میں نے کہا تمہیں بابا بخاری صاحب کے تم تشریح ہوئے اتنی جلدی، جو ان کو پیار کرنے کے بعد جو شک کرے اس کا انجام برا ہوتا ہے. یہ ایک فقیر کی جو ہے نا، یہ بھی ایک سبق ہے. میں نے کہا کہ جب تم پیک پہ گئے تو تم نے بابے پہ شک کیا تو پھر اپنے انجام کو تم نے پا لیا ہے، تھوڑا انتظار کر. تو ایک دن وہ کاکے میری تبلیغ نہیں سن رہے تھے سورہ رحمان کے متعلق، تو میں نے بھی فراڈ کیا بابا جی کا کہ دیکھیں اس فراڈ میں ہے کیا. میں نے کہا یارو ملتے ہیں چل کے ادھر لاہور تھیٹر میں، ریمبو صاحب نے مجھے بلایا. تو یقین کریں تو کاکے میرے ساتھ آ گئے. ان کو مجھ سے دلچسپی نہیں تھی، ان کو دلچسپی تھی کہ یار اس ریمبو کو ملے. اب ہم فقیروں سے، یہ تو فلم سکار خوش نصیب ہے، فقیروں کی کوئی نہیں دیکھتا، ان کی جھلک ہر کوئی دیکھتا ہے. تو بہرحال مختصر یہ کہ میں آخر میں عرض کروں کہ آپ کو یہاں بلانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہرگز نہیں ہے. ہم نہ آپ کے آگے کوئی جھولی پھیلانا چاہتے ہیں، نہ ڈاکٹروں سے ہم میڈیسن لینا چاہتے ہیں، نہ آپ سے ہم فنڈ لینا چاہتے ہیں. بابے نے اتنا ورثہ چھوڑا ہے کہ وہ ہم ادھر انسانیت میں تقسیم کر رہے ہیں. یہاں 2 دن سے رہا آئی کا کیمپ، کوئی میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر افضل صاحب، جہاں بابا جی کے کاکے پیار کر رہے ہیں. میں نے بھی ایک کاکا پھنسا کے میں نے کہا کہ اگر تو میرا کاکا ہے تو بابا جی کے کاکوں سے پہلے تم آئی کیمپ لگا تاکہ پتہ لگے جونیئر جو ہیں وہ اس دور میں بڑے تیز ہیں، تو وہ بازی لے کر. یہ تو اب میں بابا جی کو عرض کروں گا کہ یہ جو آج آپ کے ڈاکٹر کیمپ لگا رہے ہیں یہ تو میرے کاکے کو دیکھ کے اس کی تقلید کر رہے ہیں. انہوں نے سال پہلے وعدہ کیا تھا، اس نے 10 دنوں میں کیا اور وعدہ پورا کر دیا. لیکن ان ڈاکٹروں کا میں مشکور ہوں کہ انہوں نے یہاں اس بیکورڈ تحصیل میں، اس پسماندہ گاؤں میں جہاں کی اکثریت غریب ہے، جن کو پینے کا پانی نہیں ملتا، کھانے کے لیے دوا نہیں ملتی، ان کے دکھ درد بانٹنے کے لیے یہ میرے بھائی یہاں تشریف لائے. ہم آپ سے کوئی چیز نہیں مانگیں گے، ایک لالچی ہم ضرور ہیں بابا پیر جو ہیں، آخر ہم اپنے کرتوتوں سے میں تو بات نہیں آ سکتا، ایک چیز آپ سے ہم ضرور مانگیں گے، کیونکہ پیر اپنے وہ جو ہے شرینی اس کا حق ہوتا ہے وہ لے، اور جو پیار کرنے والا شرینی نہ دے وہ سچل پیار کرنے والا بھی نہیں ہوتا. ایک شرینی میں نے مانگنی ہے، بابا جی سے میں معافی مانگ لوں گا، اگر ناراض ہوئے تو ان کے پاؤں پکڑ لوں گا. وہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، صرف اور صرف میرے گاؤں کی دکھی انسانیت سے آپ کی محبت اور پیار چاہیے. وہ آپ ہمیں دے، کبھی کبھار آ کے یہاں کے چکر لگائیں، لوگوں میں پیار کی دولت تقسیم کریں، کسی کو انجیکشن لگا دیں، کسی کو ٹیبلٹ دے دیں. تو یقین کریں کہ یہ کل یہاں پہ جب آپریشن ہوئے تو اتنے وہ لوگ تھے جن کے پاس وسائل نہیں تھے، تو ہر منہ سے بابا جی کے لیے دعا، کیونکہ ہم نے آئی کیمپین کے نام منسوخ کیا ہوا تھا. ہر بندہ بابا جی کو دے رہا تھا، اور وہ جو بے ساختہ بابا جی کے بقول جو دل سے بے ساختہ دعا نکلتی ہے وہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے سے پہلے بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ ڈھنگ بتاؤں گا، بابا جی نے مجھے کنجی دیا کہ اگر بارگاہ الہی میں مقبولیت حاصل کرنی ہو تو دکھی انسانیت سے پیار کرو. تو اس شعر کے ساتھ کہ گرچہ میرا حسن بنا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور اگر اتر گئی ہے تو پھر میں مزید آپ کے دل میں بات کو اتروانے کے لیے، کاکی کی جھلک دکھانے کے لیے، ان کے پرستاروں کو پریشانی سے بچانے کے لیے، فلمی دنیا میں تہلکہ مچانے والی ایک بہت بڑا نام جو تھی اب سب کچھ چھوڑ کے انسانیت کی خدمت کر رہی ہے، روبی نیازی کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے خیال